بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. باب شروط الصلاة وهي 6: أحدها الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. تو باب شروط الصلاة، نماز کے شروط کا باب، یا یہ کہ نماز کے شروط. تو شرط کا معنی آپ جانتے ہیں کہ الشرط لغتاً واحد الشروط، یعنی شرط یہ شروط کا واحد ہے، یعنی شروط جمع ہے، شرط کیا ہے؟ یہ واحد ہے. اور اس سے مراد العلامہ، یعنی اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ العلامہ. شرط سے مراد العلامہ، علامت، نشانی. اور اصطلاح میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے اصول فقہ کے اندر کہ شرط کا معنی کیا ہے؟ کہ ما یلزم من عدمہ العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. یعنی شرط کا معنی یہ ہے کہ جس کے عدم سے عدم لازم آئے، یعنی شرط نہ پائی جائے تو حکم وہاں نہیں پائی جائے گی، حکم وہاں پہ نہیں پائی جائے گی. لیکن شرط پائی جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ حکم پائی جائے، کوئی ضروری نہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر طہارت نماز کے لیے شرط ہے، تو اگر کوئی انسان بلا طہارت نماز پڑھے، طہارت حاصل کیے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوئی. ما یلزم من عدم العدم، کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ انہوں نے نماز ادا کی لیکن وضو نہیں کیا، تو کہیں گے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. ما یلزم من عدم العدم، جس کے عدم سے عدم لازم آئے، یعنی شرط نہیں حکم نہیں، شرط نہیں ہے تو حکم نہیں. ما یلزم من عدم العدم، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ شرط پائی جائے تو حکم پائے ہی جائے. یعنی اگر آپ وضو سے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہی ہوگا، آپ کو نماز پڑھنا ہی ہو کیونکہ شرط ہے. آپ نے وضو کیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھے ہی آپ کو پڑھنا ہی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ شرط کا مطلب یہی ہے کہ جس کے عدم سے عدم لازم، یہ تو طے ہے، اتنا تو طے ہے کہ شرط نہ پائی جائے حکم نہیں پائی جائے گی، وہاں پہ حکم نہیں لگے گا. وہاں پہ اتنا تو طے ہے کہ عدم سے عدم لازم آئے گا، یعنی شرط کے عدم سے حکم کا عدم لازم آئے گا، اتنا تو طے ہے. لیکن شرط کے پائے جانے سے کوئی ضروری نہیں. یعنی وضو کیے ہوئے تو کیا مطلب اس کا؟ نماز پڑھے، وقت ہوگا تبھی نماز پڑھیں گے، زور کا وقت ہوگا تو نماز پڑھیں گے. آپ زور سے پہلے وضو کر چکے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھے ہی. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ما یلزم من عدم العدم، جس کے عدم سے عدم لازم آئے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے وجود سے وجود لازم آئے، کوئی ضروری نہیں، جیسے کہ طہارت. اور شرط کی 3 اقسام ہیں. شرط کی کیا ہے؟ 3 اقسام ہیں. نمبر 1 عقلی، یعنی شرط کیا؟ عقلی. نمبر 1 کیا؟ عقلی، یعنی کچھ عقلی شروط بھی ہیں. یعنی عقلی شروط جیسا کہ آپ کہیں گے کہ علم کے لیے حیات لازم ہے، شرط ہے. یعنی علم حاصل، آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ زندہ ہے، یعنی زندہ ہونا شرط ہے. مرے ہوئے انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، یعنی عقلی ہے. یعنی یہ شرط کیا ہے؟ عقلی شرط ہے. ہم نے بنا لیا ہے. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی جامع ابن تیمیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے. تو یہ عقلی شرط ہے گویا کہ. اور دوسری قسم لغوی. دوسری قسم شرط کی کیا ہے؟ لغوی. جیسا کہ لغوی شرط کی کیا معنی کہ جیسے ان جو ہے، ان وغیرہ، ان اور اس جیسے صیغے ہیں، ان اور اس جیسے صیغے جو ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں ان دخلت الدار فانت طالب، یعنی ان جیسے شرطیہ، ان شرطیہ اور اس جیسے اور بھی جو شرطیہ ہیں، یہ لغوی ہو گیا ہے کہ ان دخلتی الدار فانت طالب. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو تم کیا ہے؟ تجھے طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے. تو یہ گویا کہ لغوی ہو گیا. اور تیسری قسم شرط کی کیا ہے؟ شرعی ہے. شرعی، جیسا کہ
طہارت نماز کے لیے شرط ہے. طہارت کیا ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے، اور یہی مراد ہوتا ہے. عام طور سے شرط کہتے ہیں تو یہی مراد ہوتا ہے. عام طور سے جو شرط کہتے ہیں تو یہی مراد ہوتا ہے، اور یہی سبب، معنی اور علت کے مقابلے میں بھی آتا ہے. یعنی حکم وضعی کی جو اقسام ہے، حکم وضعی کی جو اقسام ہے اس میں سبب اور معنی اور علت جو ہے اس کے مقابلے میں یہی ہے کہ شرط، سبب، معنی، علت، یہی سب کیا ہے اس کے مقابلے میں آتے ہیں. حکم وضعی کے اندر، حکم وضعی کے اندر یہ سب کیا اس کے مقابلے میں آتے ہیں. تو بہرحال یہی مراد ہوتا ہے. عام طور سے جب کہتے ہیں کہ شرط ہے تو یہی مراد ہوتا ہے، شرعی مراد ہوتا ہے کہ شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے، یہی مراد ہوتا ہے عام طور سے. تو شروط کے معنی ہم جان چکے ہیں. اس کے بعد صلاۃ کا کیا معنی وہ تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ کیا معنی ہے. لغت میں اس کا معنی ویسے دعا کے ہوتے ہیں، جیسا کہ وصلی علیہم، اور شریعت میں ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اقوال اور افعال کے ذریعے سے عبادت کرنا، جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے ہوتی ہے اور جس کے اختتام سلام کے ذریعے سے. یہ معنی کیا ہے شریعت میں صلاۃ کا ہے. تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں دیکھیے شروط، نماز کے شروط بیان کیے جا رہے ہیں. کہہ رہے وہی ستۃ، کہ وہ 6 ہیں. تو کیا یہ 6 حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں کیا؟ یعنی کسی حدیث میں ذکر ہے یا شریعت میں ذکر کیا گیا کہ 6 ہیں، کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ 6 ہیں، یعنی نماز کے شروط 6 ہیں. تو کسی حدیث میں، کسی قرآن میں یا شریعت میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ 6 ہی ہیں. 6 کی عدد کہیں پہ وارد نہیں ہے. ہاں علماء کرام نے استقراء کے ذریعے سے جانا ہے. استقراء یعنی استقراء کا معنی ہوتا ہے تتبع النص، یعنی تمام نصوص کو جمع کر کے یہاں تک پہنچا گیا ہے کہ پورے نماز کے شروط کتنے 6 ہیں. تو استقراء کے ذریعے سے گویا کہ جانا گیا ہے، نہ کہ کسی شریعت نے 6 کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ موجود ہے، اس طرح نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلا؟ تو علماء کرام نے استقراء النص یا تتبع النص کہتے ہیں کہ تمام نصوص کو جمع کرنے کے بعد یہ پتہ لگا یا یہ پتہ چلا کہ نماز کے شروط کیا ہے 6 ہیں. تو کہہ رہے ان میں سے احد ہوا، ان میں سے پہلا کیا ہے یا پہلی شرط کیا ہے؟ کہہ رہے الطہارۃ من الحدث، الطہارۃ من الحدث. تو بہرحال یعنی حدث سے پاک ہونا. تو پہلی یہ جانیے کہ طہارت کی 2 قسم ہے. طہارت کی کیا ہے؟ 2 قسم ہے. طہارت من الحدث و طہارت من النجس، نجاست، یعنی حدث سے پاک ہونا اور نجاست سے پاک ہونا. یعنی طہارت کی 2 قسم کیا ہے؟ یعنی حدث سے پاک ہونا پہلی قسم، اور دوسری قسم نجاست سے پاک ہونا. تو کیا طہارت یعنی حدث اور نجاست میں کوئی فرق بھی ہے کیا؟ یعنی جو 2 قسم بیان کی گئی یہاں پہ، اس میں کوئی فرق بھی ہے کیا؟ نجاست اور احداث میں، حدث اور نجس میں کوئی فرق بھی ہے کیا؟ دونوں میں فرق ہے. یعنی حدث کہیں گے ایک معنوی چیز کو، یعنی حدث یہ دکھنے والی چیز نہیں ہے، معنوی چیز ہے جس کے خارج ہونے سے انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے. یعنی اس کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اور نجس جو کہیں گے یعنی یہ عینی چیز ہے، یعنی جو دکھتی ہے، گندگی جو لگ گئی کپڑے میں، یہ دکھ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یا دکھے جانے والی چیز، گویا کہ وہ ایک معنوی چیز ہے. اور یہ ایک نظر آنے والی چیز. نجس کیا ہے؟ نجاست یہ ایک نظر آنے والی چیز ہے. اور حدث جیسے ریح کا خارج ہونا یہ معنوی چیز ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے نجاست اس کو دیکھا جا سکتا ہے. شریعت نے اس کو کیا ہے نجس سمجھا ہے، یا شریعت نے اس کو نجاست سمجھا گیا کہ نجس کی قسم میں اس کو سمجھا گیا ہے شریعت کے اعتبار سے. تو طہارت کی پہلی 2 قسم ہے. طہارت کی 2 قسم ہے، طہارت من الحدث و طہارت من النجس، یعنی 2 قسم ہے. اور اس کے بعد پھر حدث کی بھی 2 قسم ہے. یعنی حدث اس میں سے پہلی قسم معنوی کی طرف آئی، یعنی معنوی کی طرف آئی. والحدث نوعان، یعنی حدث کی طرف آئیے تو حدث کی بھی 2 قسم ہے. ایک کیا ہے؟ ایک حدث اکبر کہتے ہیں. یعنی ایک کیا ہے؟ حدث اکبر جس کو کہتے ہیں جس کے اندر کہ غسل واجب ہو جاتا ہے، جس کے اندر غسل واجب ہو جاتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، یعنی یہاں مراد غسل ہے یا غسل کرے تو اس کو کہتے ہیں حدث اکبر. اور دوسری قسم کیا ہے؟ حدث اصغر، یعنی جس میں وضو واجب ہو، جس کے اندر وضو واجب ہو، اس کو کہیں گے حدث اصغر. تو بہرحال یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے کہ
نماز کے شرط میں سے گویا کہ حدث سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نماز کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حدث سے پاک ہو، جیسے الطہارۃ من الحدث یعنی حدث سے پاک ہونا۔ تو حدث سے پاک ہونا یہ شرط جو ہے یہ کس قسم سے ہے؟ یہ من باب الامر من باب الاوامر التي، یعنی یہ اوامر کے اقسام میں سے ہے، یعنی اوامر کے قسم میں سے ہے جس کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی اوامر کے اقسام میں سے ہے، یعنی جس کو انجام دینے کے لیے کہا گیا، جس کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی حدث حاصل کرنے، حدث سے پاکی حاصل کرنا، حدث سے پاکی حاصل کرنا یہ اوامر میں سے ہے جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ چیزیں ایسی جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ چیز ایسی جس کے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہا تھا نا کہ اس سے پہلے بتلایا تھا کہ ان ما كان من باب ارتكاب المحظور، ان ما كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان۔ میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو محظور کے ارتکاب کے قبیل سے ہو، یعنی محظور کے ارتکاب کے قبیل سے ہو، تو ایسے وقت میں جہل اور نسیان کا معفوان ہو جائے گا، معذور سمجھا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ لیکن وما كان من باب ترک المامور، لیکن جو معمول کے ترک کے قبیل سے ہو، یعنی جس کا حکم دیا گیا اس کو اگر چھوڑ رہا ہے کوئی، جس کا حکم دیا گیا ہے کرنے کا اس کو چھوڑ رہا ہے، تو وہاں پر انسان معذور نہیں ہوگا جہالت کی وجہ سے یا کہ بھولنے کی وجہ سے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی انسان اگر یہ کہے کہ میں نماز پڑھ لیا طہارت حاصل کیا بھول گیا، میں نماز پڑھا لیکن طہارت حاصل کیا بھول گیا تھا، کہیں گے جائیے پھر سے نماز پڑھیے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بات نہیں نماز آپ کی ہو گئی، آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ یہ معمور کے قبیل سے ہے، معمور کے قبیل سے ہے، یہ من باب ترک المأمور ہے، یہ من باب ترک المأمور ہے۔ تو یہاں پہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی نماز ہو گئی جائیے، کوئی بات نہیں، بھول گئے تھے نا، بھول گئے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ کہیں گے کہ پھر سے وضو کر کے آئیے جائیے، کیونکہ یہ معمور کے قبیل سے ہے، معمور کے قبیل سے ہے، ہم جائیے پھر سے وضو کر کے آئیے اور پھر سے نماز کا اعادہ کر لیجئے۔ تو یہ گویا کہ قاعدہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بھول کر کے بلا وضو کی نماز پڑھ لیا تو کیا گنہگار ہو جائے گا؟ کیا نہ، گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، بری الذمہ بھی نہیں ہوگا، ہاں بری الذمہ بھی نہیں ہوگا لیکن گنہگار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرآن مجید میں کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی اس آیت سے گویا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گنہگار تو نہیں ہوگا لیکن بری الذمہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معمور کے قبیل سے ہے، معمور کے قبیل سے، اس لیے بری الذمہ بھی نہیں ہوگا۔ جس وقت اس کو یاد آ جائے، نماز میں اس کو یاد آ جائے، نماز چھوڑ کر چلا جائے گا، نماز چھوڑ کر جائے گا کہ بھائی طہارت حاصل کرو پھر نماز ملو۔ یہاں پہ یہ کہہ نہیں سکتے، نماز کے بعد پتہ چلے کہ آج تمہیں وضو نہیں کیا ہوا تھا، کہیں گے جائیے پھر سے وضو کیجئے اور نماز کا اعادہ کیجئے، نماز کا اعادہ کیجئے، اسے یہ کہیں گے۔ اور اسی کے مقابلے میں بتلایا تھا کہ اگر وہ کیا ہے محظور کے قبیل سے ہو، محظور کے قبیل سے ہو، یعنی محظور کے قبیل سے ہو، تو وہاں پہ یعذر فیہ بالجہل والنسیان، وہاں پہ بھول جائے یا ایک یہ کیا کہتے ہیں نسیان طاری ہو جائے، تو ایسے وقت میں یا غلطی ہو جائے یا نسیان طاری ہو جائے تو کہیں گے ہو گیا، جیسا کہ میں اس سے پہلے بتلایا تھا کہ کسی کے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہو، یعنی اس سے بچنے کے لیے کہا گیا، یعنی کپڑے میں گندگی لگے اس کو پتہ نہ چلے، نماز پڑھ لے، اس کا نماز کے بعد پتہ چلے کہ گندگی لگی ہوئی تھی ہمارے کپڑے میں، تو کہیں گے آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ یہ من باب ترکیل، یہ کیا ہے من باب ارتکاب المحظور ہے، من باب ارتکاب المحظور ہے، تو وہاں پر کہیں گے کہ بھائی آپ کی نماز ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھول کر اس طرح کیا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان ما كان من باب ارتکاب المحظور ويعذر فيه بالجهل والنسيان، یعنی محظور کے ارتکاب کے قبیل سے ہو، یعنی جس سے بچنے کے لیے کہا گیا تھا اس کے ارتکاب کے قبیل سے ہو، تو ایسے وقت میں جہالت اور نسیان کی وجہ سے معذور سمجھا جائے گا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز ہو گئی، آپ بھول گئے تھے نا، آپ کے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی تھی، آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن وما كان من باب ترک المأمور، یعنی وضو جو معمور کے ترک کے قبیل سے ہو، یعنی معمور کو اگر ترک کر رہا ہو، جو حکم دیا گیا اس کو اگر ترک کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جائیے آپ کی نماز ہو گئی، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کہیں گے جائیے دہرائیے۔ اس کی دلیل ہوئی وہ جو حدیث ہے جسے بتایا تھا کہ
جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بتلاتے ہیں کہ آپ کی چپل میں کیا گندگی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپل نکال دیتے ہیں، اسی وقت چپل نکال دیتے ہیں، صحابہ کرام سب چپل نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں آپ لوگوں نے چپل نکالا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا، ہم لوگوں نے بھی نکال دیا، آپ کو دیکھ کر کے ہم نے بھی نکال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اور یہ کہ دہرایا بھی نہیں، نماز کو دہرایا بھی نہیں آپ نے، ایسا نہیں کہ دہرایا بلکہ آپ نے نماز کو برقرار رکھا۔ تو وہ کیا ہے؟ ارتکاب المحظور، وہ کیا ارتکاب المحظور تھا، اس وجہ سے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جائیے نماز پھر سے پڑھیے، یہ نہیں کہیں گے۔ ہاں معمور کے قبیل سے ہو وہاں پر دہرانے کے لیے کہا جائے گا۔ جو دوسری قسم ہے، یعنی جو دوسری قسم نجاست کہا گیا، دوسری قسم جو طہارت کی جو دوسری قسم بتلائی گئی تھی نجاست، تو اس کی 3 قسم ہے۔ یعنی نجاست، یعنی اس کی 3 قسم ہے، الطہارہ من النجاست، الطہارۃ من النجاسہ، اس کی بھی 3 قسم ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی نجاست، یعنی اس کی 3 جگہیں ہیں، یعنی بدن سے نجاست کو حاصل کرنا، ختم کرنا، بدن سے نجاست کو ختم کرنا، کپڑے سے نجاست کو ختم کرنا، اور اس جگہ سے نجاست کو ختم کرنا جہاں پر کہ نماز پڑھنا ہے، جائے کہ نماز پڑھیں گے، ان تینوں جگہوں سے نجاست کو ختم کرنا ہے۔ تو یعنی بدن سے نجاست کو ختم کرنے کی دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر سے ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں انہما لیعذبان، کہ ان دونوں قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، یعنی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، عذاب تو دی جا رہی بہت بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، معمولی چیز۔ کیا وہ چیز ہے؟ تو آپ نے خود فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، یعنی پیشاب کی چھینٹے سے یہ نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے گویا قبر میں عذاب دیا جا رہا۔ تو گویا کہ یعنی بدن سے بھی نجاست کو دور کریں گے، اور اسی طریقے سے کپڑے سے بھی نجاست کو دور کریں گے۔ جیسا کہ وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ حائضہ عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو لگڑو، پانی ڈالو، تحتہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یعنی کپڑے سے بھی دور کریں گے۔ اور خود قرآن مجید کے اندر بھی کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اور جو تیسری جگہ ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے نجاست کو، ان جگہ سے بھی دور کریں گے۔ جیسا کہ وہ حدیث کے اعرابی آ کر مسجد میں پیشاب کرتا ہے تو لوگ اس کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چھوڑو، پھر اس کے اوپر پانی بہایا جاتا ہے، پانی کو کیا ہے 1 ڈول پانی بہا دیا جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ دلیل ہے کہ ان جگہ سے بھی نجاست کو دور کریں گے۔ اور اسی طریقے قرآن مجید میں بھی کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی کعبہ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو جگہ سے بھی، یعنی ان 3 جگہوں سے نجاست کو دور کریں گے، ان 3 جگہوں سے، یعنی بدن سے، کپڑے سے، اور اس جگہ سے جہاں پر نماز پڑھے گا اس جگہ سے بھی کیا ہے دور کریں گے۔ تو یہ تین کیا ہے جگہ ہیں جہاں سے نجاست کو دور کریں گے۔ تو بہرحال آپ کو خود سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا ہے کہ جو معمور کے قبیل سے ہوگا وہاں پر کیا ہے معذور نہیں ہوگا، اور جو محظور کے قبیل سے ہوگا وہاں پر معذور ہوگا، وہاں پر کیا ہے معذور ہے، وہاں پر یعنی جہل اور نسیان کیا ہے وہاں پر معذور ہے۔ تو آج ایک ہی شرط پر اکتفا کرتے ہیں الطہارۃ من الحدث لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن احدث حتى يتوضأ، یعنی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یعنی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جس کو حدث لائق ہو جائے یہاں تک کہ وضو کر لے۔ تو آج ایک ہی شرط پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہر روز ایک شرط پڑھیں گے، ایک کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔